اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر بچھڑے کو معبود بنا کے، پس توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور قتل کرو اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، یعنی اپنوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر وہ مہربان ہوا تم پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلسلہ کرام بنی اسرائیل کی تاریخ کا چل رہا ہے۔ رب کریم نے ان پر کیے ہوئے احسانات اور انعامات کا ایک ایک کر کے واقعات کی صورت میں یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 51 میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے پر کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اب انہیں ایک نئی اور آزاد زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور تعلیم کی ضرورت تھی۔ اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب دی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر یہ بے راہ روی سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے، آیت نمبر 54 میں اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل یعنی ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا، اور قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمجھایا تو قوم کو بھی ہوش آیا، وہ نادم ہوئے، انہوں نے توبہ استغفار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنوں کو قتل کرو۔ کیا شرط تھی؟ کہ 12 قبیلے تھے، تو ان میں سے ایک قبیلے کے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اسی قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، وہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو، اپنے ہی قبیلے کے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ یہ شرط بہت کڑی تھی، کیونکہ پوجا کرنے والوں میں کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی بیٹا تھا۔ توبہ کی قبولیت کی یہ شرط یقیناً کڑی تھی، اس روح سے کسی باپ کو اپنے بیٹے کو قتل کرنا پڑ رہا تھا، کسی بیٹے کو اپنے باپ کو قتل کرنا پڑ رہا تھا، مگر خطا اس سے بھی بڑی تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کرنے کے بعد رب کریم نے ان کی حکومت جس بنیاد پر استوار کی تھی وہ عقیدہ توحید ہی تو تھا۔ عقیدہ توحید کے لیے تو رب کریم نے اتنا بڑا معجزہ رونما کر کے انہیں فرعون کی ذلت بھری غلامی زندگی سے رب کریم نے نجات دلائی، شرک بت پرستی سے رب کریم نے انہیں نجات دلائی، اور جس چیز کی وجہ سے رب کریم نے انہیں یہاں بسایا وہ اسی بات کو ہی بھول گئے۔ تو اسی عقیدے اور ایمان کی پختگی ہی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے دریا پھاڑ کر نجات دلائی تھی، انہیں وادی سینا میں بسایا تھا، ان کے دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا تھا،
ان کے رہنے، ان کے جینے، ان کے کھانے پینے کے تمام انتظامات رب کریم نے اپنے ذمے لیے تھے کہ تم دنیا میں رب کی وحدانیت کا ڈنکا بجاؤ اور چہار سو اسی کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی لگا دو۔ رزق اور زندگی کی تمام ضروریات کا ذمہ رب کریم نے خود لے لیا تھا، منو سلوا کی صورت میں، چشمے بہانے کی صورت میں، بادلوں کے سائے کی صورت میں۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ بچھڑے کی پوجا اسی مقصد حقیقی سے بغاوت تھی، اور یہ اپنے دین سے مرتد ہو جانا تھا، اور شریعت موسوی میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ شریعت محمدی میں بھی اس سزا کو برقرار رکھا گیا۔ شریعت موسوی کی اس مرتد کی سزا کو تسلسل رکھا گیا کیونکہ اس کے مد مقابل رب کریم نے کوئی اور نیا حکم نہیں اتارا۔ تو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہیں رب کریم نے فرمایا کہ بٹھا دو، اور جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی انہیں حکم دیا کہ انہیں قتل کرو۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھا گیا۔ اپنوں کو قتل کرنا آسان پھر بھی نہ تھا، مگر مرتد کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قتل ہی تھی۔ یہ سزا تورات میں مذکور ہے، اور قرآن پاک میں حکم علیحدہ سے نہیں آیا، مگر جس طرح رجم کی سزا تورات ہی سے شریعت محمدی میں برقرار رکھی گئی، وہ تسلسل جاری رہا، اسی طرح مرتد کی بھی سزا شریعت موسوی ہی سے شریعت محمدی میں برقرار رکھی گئی۔ تو رب نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بھی رب کی حکمت تھی۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے شرک کیا تھا اور کچھ نے نہیں کیا تھا۔ اگر ایک قبیلے کے لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں تو پھر قبائلی زندگی اس زمانے میں بہت حساس ہوتی تھی، تو قبائلی عصبیت کی آگ بھڑک اٹھتی، اور پھر وہ جنگ چھڑ جاتی جو صدیوں تک جاری رہتی۔ تو رب کی یہ حکمت تھی، بے شک اپنوں کو قتل کرنا بہت مشکل تھا، لیکن قبائلی زندگی کی عصبیت کی آگ اس طرح اس کے بھڑکنے کا امکان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے 70,000 آدمی ایک دن میں قتل کیے گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا اس طرح قتل دیکھا تو رب کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرنا شروع کی، یا اللہ اب تو بنی اسرائیل کو معاف کر دے، یوں تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے۔ چنانچہ رب کریم نے انہیں معاف کر دیا، فتاب علیکم، پھر وہ مہربان ہوا ان پر۔ اور پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیغمبر مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں اور یہاں زندہ ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا، اور رب کریم نے فرمایا کہ مقتول کو شہید کا ثواب دیا جائے گا، اور جنہوں نے قتل کیا ہے اور قاتل کو جہاد کا اجر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس مشکل کام پر بھی اپنے نفس کو راضی کیا۔ تو جنہوں نے قتل کیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاد کا اجر دیا جائے گا، اور جو قتل کیے گئے وہ مقتولوں کو شہید کا ثواب دیا گیا، کیونکہ اپنی غلطی کی سزا انہوں نے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں اپنی غلطی کی سزا جو تھی وہ دنیا ہی میں مل گئی۔ تو رب کریم نے فرمایا مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، یہاں زندہ ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صبر آیا، عورتوں اور بچوں کی گریہ زاری رکی۔ اس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اور امت میں تطہیر و تزکیہ ہوا۔ اس طرح رب کریم تطہیر و تزکیہ کر کے قوموں کو پاک کرتا ہے ان کو گناہوں سے۔ آیت نمبر 55 ہے آگے ہمارے پاس، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت نمبر 55 اور 56 کو ہم نے اکٹھا لیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ
ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو، یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو ظاہراً یا کھلم کھلا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر آ پکڑا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ 56 میں ہے، آیت نمبر 56 میں ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ واقعات کا تسلسل چل رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنوں کو قتل کیا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور سے تورات لے کر آئے تھے، انہوں نے قوم کے سامنے تورات رکھی۔ جب قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو وہ پوری قوم کہنے لگی کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے ہیں جن پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا یہ کس نے لکھا ہے؟ ہمیں خود کوہ طور پر لے جاؤ اور ہم خود اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا اللہ کو دیکھیں گے، پھر ہم تمہاری اس تورات پر یقین رکھیں گے۔ حالانکہ رسول پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، تو اس کے بعد ہر وہ چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہمیں سنائی نہیں دیتی، مگر اللہ کے رسول کو دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، تو ہمیں وہ ماننا ہوتا ہے۔ یہی تو ہے ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہی ایمان بالغیب ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہاں گستاخی کی اور کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پہاڑ پر آ جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر آئے۔ انہوں نے بقائمی ہوش و حواس کلام الہی سنا۔ جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگا، تو وہ 70 افراد جو ان کی قوم سے تھے وہ کہنے لگے، موسیٰ، ہمیں پردے میں سننے کا اعتبار نہیں ہے، ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف نہ دیکھ لیں ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اللہ نے ان کی یہ بات مانی، لیکن اب جو ان کا یہ مطالبہ تھا وہ ناقابل عمل اور جہالت پر مبنی تھا۔ اللہ کے پیارے رسول جنہیں نبوت عطا کی گئی، جنہیں رسالت عطا کی گئی، موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کی تاب نہ لا سکے تو یہ چند افراد کیسے لا سکتے تھے؟ تو انہوں نے اصرار کیا تو رب کریم نے ان پر ایک بجلی کی کڑک آئی اور آن کی آن میں وہ بھسم ہو کر وہیں مر گئے۔ پھر آیت نمبر 56 میں ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے وہ 70 افراد دیکھے کہ وہ سارے کے سارے حکم الہی سے مر گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت فکر ہوئی کہ وہ اکیلے جب اپنی قوم میں واپس جائیں گے تو قوم کو کیا جواب دیں گے، موسیٰ علیہ السلام رب کے آگے گریہ زاری کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ جماعت تو بنی اسرائیل کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی، اللہ تعالیٰ اگر تیری یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اللہ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ، ان بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر تو ہمیں نہ پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے گریہ زاری سے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ، ان بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں زندہ کیا، اور وہ زندہ کیسے ہوئے کہ ایک کے بعد ایک کر کے اٹھتے گئے، کہ رب کریم نے ایک کے بعد دوسرے کا زندہ ہونا اس کی کھلی آنکھوں سے دکھایا۔
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے اور تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آیت نمبر 57 میں ایک اور واقعے کا ذکر رب کریم فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ رب کریم اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور بات کا ذکر یہاں فرما رہا ہے وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ رب نے حکم دیا کلو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو کہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اور نہ تم ظلم، وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولیکن کانو، لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے۔ رب کریم فرماتا ہے ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ رب کریم یہاں فرما رہا ہے، اپنے اور احسانات کا ذکر اور انعامات کا ذکر فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر وادی سینا میں جب آباد کیا تو ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں بے انتہا کی۔ وادی سینا میں کوئی اوٹ، کوئی سایہ، کوئی درخت نہیں تھا، دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ان حالات میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، ایک بادل ان پر دن بھر سایہ کیے رہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تیہ میں ان کے سروں پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور عمدہ تھا، اور جہاں جہاں یہ جاتے بادل ان کے ساتھ جاتا۔ صحرائے سینا میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند کوئی چیز آسمان سے اترتی جس میں شیرینی ہوتی، اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے اور دانوں کی شکل اختیار کر لیتے، یہ گویا ان کا اناج ہوتا جس سے وہ کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت پوری کرتے، وہ انہیں پیس کر اس سے روٹی بناتے۔ سلوہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ، چڑیا کے سائز کا، بٹیر سے ذرا چھوٹا، بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا۔ شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پرندوں کے جھنڈ جہاں بنی اسرائیل نے ڈیرا ڈالا ہوتا ان کے گرد جمع ہو جاتے، ان پرندوں کے جھنڈ بنی اسرائیل کے گرد جمع ہو جاتے۔ یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پروٹین کی ضرورت کو پورا کیا۔ سلوہ کہتے ہیں نمکین غذا تھی، اور من جو تھا وہ میٹھی غذا تھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا اس صحرائے سینا میں انہیں فراہم کی۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے کہا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ انہوں نے ناشکری کی، من و سلوہ جیسی نعمت کی قدر نہ کی۔ اس ناشکری اور ناقدری کا ذکر آگے آیت میں آئے گا، تو رب فرماتا ہے کہ یہ ناشکری کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے والے وہ خود تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، بلکہ ناشکری کر کے اور اپنی خواہشات کے بندے بن کر انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ آیت نمبر 58 ہے ہمارے پاس، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ رب یہاں فرما رہا ہے کہ جب ہم نے کہا ان سے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو
حتتن بخش دے، یا رب ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ہم عنقریب احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ دیں گے۔ یہاں رب کریم ایک اور واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں فرعون کی غلامی اور ذلت والی زندگی سے نجات دلا کر انہیں صحرائے سینا میں آباد کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی میں انہیں پھر جہاد کا حکم دیا کہ اپنا اصل وطن جہاں سے تم آئے ہو اس پر اب عمالقہ قوم نے قبضہ کر لیا ہے، تم جہاد کرو اس کے خلاف، اور وہ سرزمین میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ وہاں بڑی زور آور قوم ہے، ہم ان سے جہاد نہیں کرتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، یہ ہم آگے قرآن پاک میں پڑھیں گے اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور جب تم فتح کر لو تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم وہاں آ جائیں گے۔ اس گستاخی کی سزا رب کریم نے انہیں یہ دی کہ وہ سرزمین 40 سال تک رب کریم نے ان پر حرام کر دی۔ اس صحرائے سینا میں وہ ریگستان کی خاک چھانتے رہے، 40 سال تک وہیں سرگرداں رہے، لیکن اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ان پر جاری رہیں۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس عرصے میں نئی نسل پروان چڑھی، وہ نسل جو فرعون کی غلامی میں پلی تھی وہ گزر گئی۔ اب صحرا کی ہواؤں نے اور صحرا نوردی نے اس نئی نسل میں بہادری اور جواں مردی کے جوہر رکھے، اور یہ نئی نسل جواں مردی کے ساتھ پروان چڑھی۔ تو جو نسل فرعون کی غلامی میں پلی تھی وہ گزر گئی، اور صحرا کی ہواؤں اور صحرا نوردی نے اس نئی نسل کو آزادانہ پروان چڑھایا۔ ان میں اپنے آباء و اجداد والی کمزوریاں نہ تھیں۔ اس نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر فتح کیا، اس شہر کا نام اریحہ تھا۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 58 میں اسی کا ذکر ہے کہ جب وہ شہر فتح ہوا تو رب کریم کا حکم آیا کہ اب تم اس شہر میں داخل ہو، لیکن رب کریم نے فاتح کے آداب اور سلیقہ، اس دین اسلام کی جو شان ہے، رب کریم نے انہیں فرمایا کہ اس شان کے ساتھ داخل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شہر میں جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو تکبر میں گردنیں اکڑائے ہوئے نہ داخل ہو، بلکہ رب کے حضور گردنیں جھکائے ہوئے، اس کی ذات کا شکر کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے تم اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عاجزی سے گردن جھکا کر شکر ادا کرتے ہوئے وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، یہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے تم شہر میں داخل ہونا۔ اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور اپنی نعمتوں کا تم پر اضافہ کر دیں گے۔ لیکن کیا انہوں نے کیا؟ رب کریم نے اس کا ذکر آیت نمبر 59 میں کیا کہ جب ہم نے 59 میں رب کریم نے فرمایا ہم نے انہیں یہ حکم دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قول کیا بدل ڈالا؟ قولاً، بات کو، غیر الذی، اس کے سوا جو انہیں کی گئی تھی، غیر الذی قیل لہم، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے، یعنی جنہوں نے جو ظلم کرنے والے تھے انہوں نے اس بات کو بدل دیا اس کے سوا جو انہیں کہی گئی تھی۔ تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا بوجہ اس کے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔
تو رب کریم نے انہیں فرمایا کہ اللہ کے حضور عاجزی سے گردن جھکائے ہوئے اور اللہ کے حضور شکر کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے تم شہر میں داخل ہونا۔ حتتن، رب کریم نے فرمایا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے تم داخل ہونا۔ تو جو لوگ ظالم اور بد کردار تھے انہوں نے اس کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تمسخر اور استہزاء کیا۔ ان کے اس تکبر اور تمسخر کی وجہ سے یہ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہوئے۔ رب فرماتا ہے ہم نے ان پر ظلم نہ کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ رب نے فرمایا عاجزی کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے تم شہر میں داخل ہونا، اور وہ تکبر سے گردن اکڑائے ہوئے اور دنیا ہی مانگتے ہوئے، گیہوں چاہیے ہمیں، گیہوں چاہیے، یعنی دنیا ہی مانگتے ہوئے وہ تکبر کے ساتھ وہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ تو تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریحا شہر میں پہنچنے کے بعد ان پر طاعون کی وبا آئی۔ یہ سزا تھی کہ رب کے حکم کو انہوں نے دوسرے لفظ سے بدل دیا اور تکبر کیا، تو ان پر اریحا شہر میں پہنچنے کے بعد طاعون کی وبا آئی کہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے بس سبب نافرمانی کے جو انہوں نے کی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ آیت نمبر 60 ہے ہمارے پاس، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پھر ہم نے کہا کہ اپنی عصا مارو اس پتھر پر، فن فجرت تو پھوٹ پڑے اس میں سے، من حسنتا عشرت عینا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تحقیق جان لیا ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو، رب نے حکم دیا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ یہ واقعہ بھی میدان طیہ یعنی صحرائے سینا کا ہے۔ اس ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی ایک اور نعمت یاد دلا رہا ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی مانگا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چوکور پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی اس پر اپنی عصا ماری، چاروں طرف سے 3 نہریں بہہ نکلیں۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا، جو بیل پر لاد دیا جاتا، جہاں وہ اترتے رکھ دیتے اور عصا کی ضرب لگتے ہی اس سے 12 نہریں بہہ نکلتی۔ جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ چوڑا اور 1 ہاتھ لمبا تھا۔ رب کریم نے کھانے کے لیے من اور سلوہ اتارا، پینے کے لیے ہر قبیلے کے لیے ایک علیحدہ چشمہ جاری کیا، ہر قبیلہ اپنا اپنا چشمہ پہچان لیتا۔ رب نے فرمایا من و سلوہ کھاتے رہو، چشمے کا پانی پیتے رہو، رب کی دی ہوئی روزی کھا کر رب کی عبادت میں لگے رہو، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تمہارے رزق کا انتظام میں کروں گا، اور تم دنیا میں اللہ کی وحدانیت، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے تمہارے دشمن کو سمندر میں غرق کر کے تمہیں بچایا ہے، اس کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ڈنکا 4 سو بجا کر اس کے نام کی سربلندی کی کوشش میں اپنی زندگی لگا دو۔